اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ بندہ کیسے پتا کرے کہ اس کا رب اب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے میرے عزیزو. اللہ کریم بندوں سے راضی ہے یا ناراض ہے، یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کی کچھ نشانیاں بزرگوں نے فرمائی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں بھی ملتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اقوال بھی ہیں. آج ہمیں ان چیزوں کی طرف خاص نظر کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ چیزیں پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لے اور اس میدان سے نکل آئے. کیونکہ غفلت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے لگ رہا ہے میں جو چل رہا ہوں صحیح چل رہا ہوں، سب تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے غلط راستے پر ہے کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہے. حدیث پاک میں اگر پوچھا گیا تو حدیث میں ایک لفظ سب سے زیادہ ہے، کئی حدیثیں ہیں. ابن ابی دنیا میں یہ حدیث منقول ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تم میں سے سب سے برے لوگوں کو تم پر وہ حاکم بنا دے تو سمجھ لو کہ اللہ قوم سے ناراض ہے. برے لوگ، آج تو یہ تو لوگوں میں زبان زد ہو گیا ہے جملہ کہ حاکم جو ہوتے ہیں وہ گنڈے ہوتے ہیں، موالی ہوتے ہیں، جو سیاست میں جاتے حکومت کرتے ہیں وہ سب کے سب چھٹے ہوئے بدماشوں میں سے آتے ہیں. ایک طرح سے لوگوں میں ایک بات مشہور ہے اور اس کو تو اب نارملی لیا جا رہا ہے. کوئی اچھا آدمی جاتا بھی ہے تو اس کو پوچھا جاتا ہے تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس میدان میں آ گیا. حالانکہ یہ میدان اتنا بدنام ہوا ہے تو اس کو آپ نارملی نہ لیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے ناراض ہونے کی یہ نشانی ہے. اور دوسری نشانی فرمایا کہ جب اللہ کریم ناراض ہوتا ہے تو بارشوں کو روک لیتا ہے، بے موسم بارش آنے لگتی ہے. اگر بغیر موسم کے الگ الگ انداز سے بارشیں آنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی غضب کی نشانی ہے اور اس کی ناراضگی کی نشانی. پھر تیسری چیز اسی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے، اس کی ناراضگی کی یہ نشانی ہے. اب برکت ختم ہونے کے طریقے بہت سارے ہیں، اب اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن مجھے جو بات بہت اہم لگی اور دل پر لگی، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے. ایک شخص آیا اور بہت بپھرا ہوا تھا، پریشان حال تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آیا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہا کہ میں لٹ گیا، اتنا برباد ہو گیا ہوں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کئی لوگوں کی زندگی میں چلتی ہوئی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج سے 14 صدی پہلے یہی سیم مسئلہ لے کر کے آیا جو آج بہتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے. پوچھا آپ نے کیا ہوا ہے؟ کہا اچھا خاصا میرا بزنس چلتا تھا، اچانک رک گیا. اچھی خاصی تجارت تھی، مال بہت آتا تھا، سب اچانک بند ہو گیا. اب تو پوزیشن یہ، حال یہ ہے کہ جس چیز میں ہاتھ لگاتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو ایسا لگتا ہے مٹی بن جائے گی. ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. وہ رویا جا رہا تھا اور کہا کہ مجھے اس کا سبب نہیں پتا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی چیز فرمایا، کہا کہ میں تیری سبب کو پہچان لیا. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تیرے ساتھ میں تیرے سبب کو پہچان لیا. کہا کیا ہے؟ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو تو جان بوجھ کر کنٹینیو کرتا ہے، روزانہ جاری رکھا ہوا ہے. میرے عزیزوں، لوگوں کے ہاں آج یہ سب چیزیں ہیں لیکن وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ کون سے گناہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، اصرار کا مطلب کنٹینیو کر رہا ہے، تو یہ نشانی ہے. خاص طور پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. اللہ ناراض ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کو باز آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے.
उसने पूछा कि मैं कैसे पता करूं कि कौन से गुनाह चल रहे हैं और किन गुनाहों की वजह से मेरे रिस्क की बरकत खत्म हो रही है। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि तुझे पता है, एहसास करना होगा, एहतिसाब करना होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको तू रोज कर रहा है, अगर फजर की नमाज के लिए नहीं उठता है, नमाज नहीं होती है तेरी, तो ये तो गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा है, ये जिना से बढ़कर के गुनाह है, नमाज का तर्क करना। तो ये अगर तेरी जिंदगी में कंटिन्यू जारी है तो गोया कि तू हराम पर हराम, कबीरा पर कबीरा करता हुआ इस कदर इसरार करता जा रहा है, तो तेरे रिस्क की बरकत कहां रहेगी, खत्म हो जाएगी। तेरे दिल के अंदर अल्लाह ताला ने सख्ती पैदा कर दी है। मेरे अजीजों, आज के हालात में अगर कोई इस तरह का मामला लेकर के आए, बाबा के पास फौरन भागेगा कि मेरे रोजी पर किसी ने बंदिश कर दी है, रोक लगा दी है, किसी ने जादू टोना कर दिया है। उसको अपनी फिक्र नहीं है कि उसके अमल क्या है, लेकिन बाबाओं के पास जाना है, किसी मौलाना के पास जाना है, किसी आमिल के पास जाना है। दुकान में अच्छी तिजारत चल रही थी, अचानक बंद हो गया, और बाबा भी ये नहीं कहते कि तौबा कर ले तो सही हो जाएगा, नहीं, वो उसके रिश्तेदारों में से किसी ने बड़ा कुछ कर दिया है, उसको यही सजेस्ट किया जाएगा। और ये ऐसा खतरनाक माहौल है, मैं देख रहा हूं, कोई भी उठ करके जाओ किसी आमिल के पास आप जाओ, कहा जाएगा कि बड़ा कुछ किया है आपके साथ, बड़ा कुछ किया हुआ है, तुम्हारी रोजी पे बंद बांधा हुआ है, तुम्हारी तिजारत पर जो है रोक लगाई गई है। कौन किया है? तुम्हारे चाहने वालों में से, रिश्तेदारों में से। और उस बंदे को रिश्तेदारों का दुश्मन बनाया जाता है। वो हर एक पर नजर रखता है, फूफू ने किया कि मामू ने किया कि चाचा ने किया, फला ने किया, सारे रिश्तेदारों पर उसकी शक की नजर है। ये कतअ रहमी का एक बहुत बड़ा मजहर उसको बनाया जा रहा है। कितने घरों को इस तरह बाबाओं ने तोड़ रखा है, और अनजाने में ये दिमाग में यही बैठा करके रखा है कि नहीं, मेरी रोजी पर इन्होंने ही बंदिश बांधी है। यकीन के साथ किसी को नहीं मालूम। काश ये अगर उसको बताए होते, ये 99% जिनको तकलीफें हैं उनके रोजी के मामलात, उनमें से 99% के हालात ऐसे हैं कि फजर की नमाज नहीं पढ़ते। ये किसी को तौफीक नहीं होती, किसी बाबा को, किसी आमिल को, कि इनको तंबी करें। फजर की 2 रकात रिस्क के कई दरवाजे खोल देती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और तुम बिस्तर पर टांग फैला है, सोए हुए हो, और फिर शाम में उठकर बाबा के पास जाकर कहते हो बंदिश है, किसी ने बांध के रखा है, तुमने खुद अपने अमाल से बांधा हुआ है। और रब तबारक व तआला फरमाता है सूरह फातिर में, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा, अल्लाह अपनी रहमत से जिसके लिए दरवाजे खोलता है कोई उसे बंद नहीं कर सकता। यह रब का फरमान सुना रहा हूं, वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादी, और अल्लाह फरमाता है जिसके लिए अल्लाह रोक दे कोई ताकत उसे खोल नहीं सकती। अल्लाह ने अगर बंद कर दिया है तो कोई नहीं खोलेगा। अब ये रब तबारक व तआला किसके लिए बंद करता है, किसके लिए खोलता है, ये उसकी शान है। लेकिन साथ में एक बात और आपको बता दूं, हजरत अबू सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत सुफियान सौरी का एक कौल है, क़स्वतुल क़ुलूबी उक़ूबतुन लिल आसी, ये गुनाह कंटिन्यू जो कर रहा है इसकी सजा क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला के नाराजगी की निशानी, सजा क्या है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मेरा घर बार सब सही है, ठीक ठाक है, तो फरमाया उसकी पहली सजा तो यह है उक़ूबतुन लिल क़स्वतुल क़ुलूब, यानी जो कंटिन्यू गुनाह करता है रब ताला उसका दिल पत्थर की तरह बनाता है, सख्त हो जाता है उसका दिल। ना रब तबारक व तआला के नाम पर उसकी कभी आंखें भीगती हुई दिखती है, ना अज़ाबे कब्र का उसे खौफ महसूस होता है, ना महशर के दिन की फिक्र, ना जहन्नम के लपकते हुए शोलों से उसका दिल दहलता है। नहीं, दिल सख्त हो गया है। गुनाहों पर जो बंदा कंटिन्यू इसरार करता जाता है उसका दिल सख्त कर दिया जाता है। यह रब तबारक व तआला के नाराज होने की निशानी है, गजबनाक होने की निशानी है। और एक निशानी यह फरमाई है,
ताबाइन ने फरमाया कि अगर बंदे को इबादत करने में मजा नहीं आता तो समझ लो कि रब ताला उससे नाराज है, तौफीक छीन लिया। नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता, और अगर वो नमाज की अजान की आवाज सुन करके भी लापरवाही बरतता है तो फरमाया गया ये इस बात की अलामत है कि उसका रब उससे राजी नहीं है। और जिससे मौला राजी होता है कड़ाके की ठंडियों में भी उसको बिस्तर से उठाकर अपने दरबार में लाता है। जिससे रब तबारक व तआला राजी है उसको अपने दरबार में लगाए रखता है। वो रात हो कि दिन हो कि सुबह हो कि दोपहर हो, वो बंदा दौड़ा हुआ रब ताला के हुजूर पहुंच जाता है। मेरे अजीजों, अपनी अपनी फिक्र करें हम किस कैटेगरी में चल रहे हैं। कहीं ऐसी जिंदगी नहीं गुजर रही है कि हमारा रब हमसे राजी ना हो, नाराज हो। फिर पूछा गया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला नाराज है तो फिर दौलत की रेल पेल घर बार सारी चीजें हैं। फरमाए ये भी एक निशानी अल्लाह की नाराजगी की कि गुनाह कंटिन्यू होने के बावजूद अगर तुम्हारे माल में कमी नहीं आ रही है, रोजाना बढ़ता जा रहा है, तो खौफ खाओ कि अल्लाह बड़े अजाब का तुम्हारे लिए तैयारी फरमा रहा है। आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा, सब कुछ दुनिया में दे दिया जाएगा और तुम्हारे लिए बड़े अजाब की तैयारी हो रही है। अगर गुनाहों की वजह से पकड़ नहीं हुई और तुम्हारा माल और ये सारी चीजें चल रही हैं तो ये इस बात की अलामत है कि बड़े अजाब की तैयारी है। अजीजान गिरामी वक़ार, कोई इस बात के लिए खुशहाल होकर के न रह जाए कि मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, गुनाह भी कर रहा हूं, झूठ भी बोल रहा हूं, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, आंखें भी बदकारी कर रही हैं, कुछ तो जिना में भी हैं, कुछ डकैत में भी हैं, चोरी में हैं, पता नहीं कैसी कैसी बलाओं में मुब्तला है, लेकिन उनका हाल यह है कि नहीं ठीक है, दौलत की रेल पेल सब अच्छा खासा है, माल सब कुछ फरावानी है, तो ये मत समझना। कुरान कहता है वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, एक जगह वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह फरमाता है जो लोग हमसे दूर हो रहे हैं वो ये मत समझें कि अल्लाह ताला के बारगाह में वो अच्छा कर रहे हैं, बल्कि रब ताला फरमाता है इन्नमा नुमली लहुम, हम उनको ढील इसलिए दे रहे ताकि वो और गुनाह कर ले, लियज़दादू इस्मा, और गुनाह कर ले। फिर एक दिन अचानक दर्दनाक जिल्लत वाला अजाब होगा, जिल्लत वाला अजाब होगा। कुरान पाक में रब ताला फरमाता वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, तुम उन लोगों की तरह मत होना जो अल्लाह को भूल गए। जो इबादत से दूर होता है ये अल्लाह के गजब की निशानी है, अल्लाह उससे नाराज है। अगर इबादत में नहीं आ पा रहा है, नमाजें उसकी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो अल्लाह नाराज है उससे। और कुरान में रब ताला फरमाता है, ये सूरह हश्र की आखिरी आयतों में से है, मशहूर आयत, वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, जो अल्लाह को भूल गए थे वैसे मत बनो, वरना क्या होगा। रब फरमाता फअंसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह उनको खुद अपने आप को भुला देगा, यानी तुम्हें ऐसा बना दिया जाएगा कि तुमको खुद याद नहीं होगा तुम कौन हो, भूल जाओगे। क़यामत के दिन भी ऐसे बहुत होंगे जिनको खुद पता नहीं होगा कि क्या थे, बल्कि मरने के वक्त भी कई लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं। उनसे पूछा जाए, इसीलिए तो कलमा पढ़ने की तलकीन की जाती है कि आप वहां बैठ करके कलमा पढ़ते रहो, वरना वो भूलता चला जाएगा, भूलता चला जाएगा। ऐसी कैफियत में आता है बंदा कि वो खुद अपने आप को भूल जाता है। और रब ताला फरमाता है कि जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह उनको भुला देगा खुद का, उनकी जात ऐसी बन जाएगी कि वो खुद अपने आप को भूल चुके होंगे। अजीजान गिरामी वक़ार, जो निशानियां बताई गई हैं उनको चुन चुन करके देखो, कहीं मेरी जिंदगी में आ तो नहीं गई है। दिल का सख्त होना यह बहुत बड़ी अलामत है, और दिल सख्त है ये कैसे पता चले। फरमाया गया कि मस्जिद में अगर ज्यादा देर बैठने की ख्वाहिश नहीं होती है तो दिल काला है, अगर कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता है तो दिल सख्त हो चुका है। उठाओ कुरान हाथ में, देखो कितनी देर पढ़ सकते हो, और मोबाइल को घंटों चला सकते हो। मोबाइल की स्क्रीन पर तुम आंखें जमाए बैठे रहते हो, जबकि उसी मोबाइल में कुरान भी है,
لیکن وہ کھلتا نہیں. اور قرآن اگر نہیں کھل پا رہا ہے تم سے اور صفحہ 2 صفحہ نہیں پڑھ پا رہے ہو تو تمہارا دل کالا ہو چکا ہے, دل سخت ہے. یہ 3 علامتیں تو مشہور ہیں. فرمائی گئی کہ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے جیب میں پیسے ہوں اور کوئی سائل اور فقیر آیا اور تم اس کے لیے صدقہ نہیں کر پا رہے ہو تو دل تمہارا پتھر ہو چکا ہے. یہ دل کے سختی کی علامت ہے. اور قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی, یہ کہا گیا ہے دل کا سخت ہونا یہ تو رب کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے, بہت بڑی سزا ہے. گنہگار کی سزا یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ دل سخت ہو گیا ہے تو کیا ہوگا, اس کو ہلکے میں نہ لیں, ہلکے میں نہ لیں. فرمایا گیا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بندہ کفر تک بھی جا سکتا ہے, کفر تک بھی جا سکتا ہے. دل کی سختی اس کو کفر بھی لے جاتی ہے. بلکہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے نزدیک ماں سے زنا بھی ہلکا لگتا ہے, بیٹی سے زنا بھی اس کے لیے ہلکی چیز ہے. دل سخت ہے تو جانوروں سے زیادہ ذلیل کام کرنے کو بھی آسان سمجھتا. دل کی سختی اس کو بھیانک گناہوں کی طرف لے جاتی ہے جس کی سوچ بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے میرے عزیزوں وہ دل کی سختیاں آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں, وہ رحمان کو راضی کر لیں. آج کے ان حالات کو دیکھ کر کے یہ سب محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں رب ناراض تو نہیں ہے بندوں سے. دعائیں کثرت سے ہوتی ہیں, ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ اور ظالموں کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. شریر اور فسادی لوگوں کو ہماری گردنوں پر حاکم بنایا گیا ہے. یہ سب رب تعالیٰ کے غضب کے علامات ہیں. اجتماعی توبہ ہو, اور توبہ کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں گال پہ ہم تھپڑ مار کر کے نکل جائیں. زندگی پر اس توبہ کے اثرات کا اظہار ہونا چاہیے. آج رات کو توبہ کیا ہے, رب تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کیا ہے تو کل اس کی زندگی میں تبدیلی تو آئے. رات بھر توبہ کرتا رہا اور فجر میں سو رہا ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, یعنی تم نے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کیا ہے, نہ ہی تمہارے چال چلن میں کوئی فرق آیا. یہ توبہ نہیں ہے. تھپڑ تو 1000 بار مار لو, اس کو توبہ نہیں کہا جاتا. توبہ عزم مصمم کا نام ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی توبہ وہی ہے جو عزم مصمم کے ساتھ ہوتی ہے. جانتے ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا دور وہ ایک ایسے رعب و دبدبے کا دور ہے. ایک شخص ایک دکان سے یا گھر سے شراب کی بوتل لیا اور نکلا باہر. شراب کی بوتل لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پر آ رہے تھے, آپ کی نظر پڑ گئی, اس نے بوتل چھپا لیا. شراب کے ساتھ پکڑا جاتا, ابھی کوڑے بھی مارے جاتے اور ذلیل بھی ہوتا. حضرت عمر جیسے بڑھتے آ گئے, اس کی ہیبت بھی بڑھتی چلی گئی. کیا ہوگا کیا ہوگا, بچ بچا کے نکل جاؤں نہیں, لیکن سیدھے وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کہا کہ کہاں سے؟ کہا یہیں سے آ رہا ہوں. کیا ہے جس کو تم بغل میں چھپائے جا رہے ہو؟ جس چیز کو چھپا رہا تھا اسی چیز کا سوال کیا انہوں نے. اس بندے نے کہا کچھ نہیں امیر المومنین, دودھ کی بوتل ہے, دودھ کی بوتل ہے, میں چھپایا ہوا ہوں, آپ آ رہے تھے آپ کی عظمت میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین نظر جانتی تھی. آپ نے کہا دودھ کی بوتل ہو تو چھپانے کی ضرورت کیا ہے, نکالو باہر. اب اس کے ہاتھ اتنے کانپنے لگ گئے ڈر کے مارے کہ وقت کا وہ امیر المومنین کھڑا ہے جس سے قیصر و کسریٰ بھی تھر تھراتے ہو. اب ان کے سامنے کیا بہانہ کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بغل میں سے آہستہ سے بوتل نکالی, آپ کے سامنے سر جھکا کر پیش کیا. حقیقت میں وہ دودھ کی ہی بوتل تھی, دودھ کی ہی بوتل تھی. یہ دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا. شراب لے کر کے نکلا تھا اور بغل میں چھپایا بھی تھا امیر المومنین کے ڈر سے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ دودھ کی بوتل ہے تو تیرے اندر اتنا ڈر اور سہم کس بات کا, سچ بتا. رونے لگ گیا, آپ کا دامن پکڑ کر کے کہا امیر المومنین سچ بتاؤں تو شراب کی بوتل لے کے نکلا تھا, لیکن جیسے ہی آپ پر نظر پڑی دل اتنا پسیج گیا, میں اندر سے رحمان کو پکارا, اے رب کریم آج تو عمر کے سامنے میری عزت بچا لے, کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا, شراب کبھی نہیں پیوں گا. دل سے میں نے پکارا,
رب تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی اور اس شراب کو دودھ میں بدل دیا. میرے عزیزوں، وہ ناراض ہوتا ہے تو جلدی راضی بھی ہوتا ہے، وہ راضی بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مولا تعالیٰ غضبناک ہے تو بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا. ایک دعا کرو، ایک دعا کرو. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مجھے بڑی لگی دل کو، جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، کبھی سجدے میں گر کر اس سے مولا سے اتنا کہو کہ اے رب، تیرے لیے بندے میرے علاوہ کروڑوں ہیں، میں ایک نہیں ہوں، تیرے تو کروڑوں بندے ہیں، لیکن مولا میرے لیے تو صرف تو ایک ہی ہے. میرے لیے تو صرف ایک ہی ہے جس کے سامنے جھک کر میں مانگ سکتا ہوں. تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے. رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قرآن میں فرمایا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی تھی، مولا اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے ہی تو بندے ہیں، تیرے ہی تو بندے ہیں، اور اگر بخش دے گا تو تو غالب حکمت والا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. عزیزان گرامی وقار، جن گناہوں پر زندگی گزر رہی ہے اس سے نکل آنا ضروری ہے. آج یا کل موت کا فرشتہ آ جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی گناہوں کے دروازے پر ہمیں دستک دی جائے اور جو بندہ جس حال میں دنیا سے مرتا ہے پھر اسی حال میں اسے اٹھایا نہ جائے، ذلیل لوگوں میں اس کو قیامت کے دن اٹھایا نہ جائے. جانے کی تیاری تو ہونی چاہیے، اور جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے توبہ کرو، اپنے اندر سے اور باہر سے صاف ہو جاؤ. اور رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے توبہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے. میرا رب فرماتا ہے قرآن پاک میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے. لیکن آج جو اس کے ناراضگی کی نشانیاں ہیں اپنی زندگی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال لو. اگر مجھ سے عبادت نہیں ہو رہی تو میرا رب ناراض ہے مجھ سے. میرے گھر میں تجارت پر روک لگی ہے تو میرا رب ناراض ہے. اور اگر مال اور دولت کی کثرت ہے لیکن گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ ایک بڑے عذاب کی تیاری میں ہے. رب تبارک تعالیٰ ایک بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے، بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے. میرے ان گناہوں کی وجہ سے وہ سب کچھ مجھے دنیا میں دے رہا ہے. یہ ڈر کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں چیزیں رکھے، اس کی بخشش کی امید بھی اور اس کے پکڑ کا خوف بھی. اور اس خوف اور امید کے بیچ میں جینے کا نام ایمان کی زندگی ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس ایمان کی زندگی عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے غضب سے دور رکھے، اس کی ناراضگی سے ہمیں دور رکھے.